آپ کو اندازہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت کے آخری ایام تھے تو انہوں نے کہا جی ہم مائنز لگا کے جا رہے ہیں، جو انہوں نے ریڈکشن کی تھی پرائسز میں. اور پھر آپ نے بعد میں بھی دیکھا کہ کس طرح شوکت ترین صاحب دو جو صوبے ہیں ان کے فائنانس منسٹر صاحبان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے لکھ کے نہیں دینا یا دوسرے لیٹر لکھ دیں تاکہ اس میں یہ رک جائے یہ جو سارا ایشو ہے. اس کی تو کلیریفیکیشن دے چکے ہیں، لیکن وہ کلیئرفیکیشن ایسے ہی تھی نا، وہ ایک چیز کر کے اور بعد میں پھر آگے پیچھے وہ کریں تو مناسب نہیں ہے. لیکن اس طرح کا وقت پہلے بھی آیا تھا نا. سی ایم سندھ جو ہے، سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں تھی نا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. لیکن جیسا بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا، لیکن اگر وہ ملک کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اہم تھا، ضرورت تھی ہمیں، تو سی ایم سندھ نے تو مخالفت نہیں کی. انہوں نے تو کبھی کسی کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ بھائی ایک چیز ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے بھی اختلافات ہوں، جب خان صاحب کی حکومت تھی، چیئرمین بلاول صاحب ہوں، میاں صاحبان ہوں، یا جو مولانا صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کی طرف سے، ان سب نے جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تھا ملک پہ تو وہ واضح طور پر اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل وقت ملک کی وجہ سے. لیکن کبھی اس سائڈ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. میں بھی کچھ دن جو آپ کا سوال تھا سر کہ ان کی وجہ سے ڈار صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ فیصلے تو مشکل ہوتے رہے ہیں نا. کوئی بھی مشکل فیصلہ رکا تو نہیں، کیونکہ اس وجہ سے نہیں رکا کہ ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس وقت ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ان کی باتیں مانتے تو دیگر ممالک نے بھی کہہ دیا کہ بھائی پہلے آپ سب کو، اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. بالکل سب نے کہا جی آپ کے ساتھ اگر وہ اسٹینڈ، سعودی عربیہ نے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب آپ کی سپورٹ کریں گے. تو اس وجہ سے یہ مختلف مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب وہ جو سازش کی بات ہوئی وہ جو بائیڈن سے شروع ہوئی اور پھر آ کے محسن نقوی صاحب پر رک گئی، جو خان صاحب نے الزامات لگائے. پھر خان صاحب جب حکومت جانے والی تھی تو اسمبلیوں سے بھی چلے گئے. اب بعد میں پھر آنے کی شروع کی. ابھی بھی یہ اسمبلی ایک منٹ رکیے گا، میں ادھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، بٹ دین اگین پہلے آپ لوگ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں خان صاحب کو رہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ مطلب میری آئی ہیڈ بین سیئنگ دس آن ایئر کہ عمران خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا، وہاں پہ اوپن فیلڈ کھلا میدان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. بٹ دین اگین آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے؟ پھر میں پروونشل کی طرف بات جی ہم تو 100% چاہتے تھے اور ہیں کہ وہ وہاں پہ رہتے، اپنی بات اسمبلی میں کرتے. دیکھیں پاکستان میں پارلیمنٹ کی ایک اہمیت ہے. اب یہ بھی عوام کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کی توقیر چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو استحکام چاہتے ہیں، اس کی مضبوطی چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلیز ہو. وہاں سے بھی انہوں نے پہلے تو اس کو، آپ کو علم میں ہے کہ وہ جو ان کے ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑ دیں اور صدر صاحب نے خیر سے انہوں نے بھی وہ فیصلہ صادر کر دیا. بعد میں وہ انڈیو ہوا کورٹس کی طرف سے. تو اب یہ پنجاب اور کے پی میں کیا ایشو تھا؟ کوئی گورنر رول لگایا جا رہا تھا، کوئی ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی وفاقی طرف سے دی جا رہی تھی؟ نہیں، انتشار پھیلانا ہے. اب وہ انتشار پھیلا دیا، حالات دیکھ رہے ہیں ملکی معاشی. اب یہ اکتوبر تک انتظار نہیں ہو سکتا تھا اور یہ ایک سموتھ کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، جو ویسے تو نیشنل اسمبلی کے تو وہی ہونے نا، اگست میں اسمبلیوں کا ٹینیور اس کے بعد اگست میں ہوگا، وہ 60 یا 3 مہینے کے دونوں کو. ہم تو اکتوبر میں ہی چاہتے ہیں نا، اگست میں ختم ہو، سپٹمبر اکتوبر میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں اکتوبر میں آپ کو جو اتنے فیصلے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انفلیشن ہوئی ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے، جس طریقے سے یہاں پہ یوٹیلیٹیز کے بل جو ہے وہ راکٹ ہائی چلے گئے، اور جس طریقے سے یہاں پہ سب ڈالر ادھر ادھر
سارا اکانومی درم برم. آپ کے خیال میں اکتوبر میں آپ لوگ اگر الیکشنز کی طرف اکتوبر میں بھی جائیں اگر آپ الیکشنز میں, تو آر دا پیپل گوئنگ ٹو سپورٹ یو؟ دیکھیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا ہلکے میں جا کے ووٹ مانگنا؟ میرا عرض یہ ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لوگ باشعور ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں الیکشن زیادہ جنرل طور پر ہوں گے, مکمل ہوں گے, تو خان صاحب کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا, ان کی لگ پتہ جائے گا, وہی نا, ان کو لگ پتہ جائے گا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہم تو اب بھی چاہتے ہیں, اگر عدالتوں نے, یہ میں آپ کو ایک سیاسی ورکر کی سوچ بتا رہا ہوں, یا میں چاہتا ہوں یہ کہ اگر جس طرح اب اس نے ایک انتشار پھیلائی دیا, اب پھر جس طرح فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا جس پہ بھی بہت سارے کوسچنز ہیں, اور اگر الیکشن کمیشن الیکشن کراتی ہے, میں تو ریکویسٹ کروں گا اپنی لیڈرشپ سے کہ سندھ کے انتخابات بھی کرا دیے جائیں. ایک منٹ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل اس بات پہ ہوں کہ ایک سیاسی میں ورکر ہوں, اور میں ایک سجیشن جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو ضرور دوں گا کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں مطلب کے پی کے میں اور پنجاب میں اگر الیکشن ہو رہے ہیں, ہاں, تو ہم تیار ہیں ہم بھی سندھ میں الیکشن کرانے کے, اور بلوچستان کو بھی کرانے چاہیے پروونشل اسمبلی کے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کے پی کے اور پنجاب میں ہو رہے ہیں, میں آپ ہی کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں, بالکل, اگر کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ سجیسٹ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی الیکشنز کرا لیں اور بلوچستان میں بھی کرا لیں ساتھ ہی. یہ آپ سجیشن دے رہے ہیں کہ اندر کی کوئی خبر بتا رہے ہیں کہ اندر کی کوئی کہانی بتا رہے ہیں مجھے؟ نہیں, آپ نے اس چیز پہ برین سٹارمنگ کی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے اس پہ برین سٹارمنگ کی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. میں صرف ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ میری سوچ ہے, اپنی سوچ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سارے اکٹھے کرا دیں؟ سارے اکٹھے کرا لیں. ہم دیکھیں یہ جو ایک بنا دیتے ہیں کہ جی الیکشن سے فرار ہو رہے ہیں, الیکشن نہیں چاہ رہے, ایسا نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں الیکشن. اچھا, جب خان صاحب حکومت میں تھے سب کہتے تھے الیکشن کراؤ, یہ نہیں کراتے تھے. نہیں تو آپ بھی تو یہی کرتے تھے نا, آپ لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب اس کو فارغ کر کے ہم الیکشن کرائیں گے. دیکھیں لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ملک کا حال کر دیا, اگر اس ایک منٹ سر دیکھیں رانا صاحب, اگر اس وقت الیکشن ہوتے, وہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی, اس کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت کی جو باتیں ہو رہی تھی, کوئی آپ کو مدد نہ کرتا. جس طرح کے حالات خان صاحب چھوڑ گئے تھے, کیا اس وقت مہنگائی نہیں بڑھ رہی تھی؟ آپ ریزرو دیکھیں, یہ جو بڑا باتیں کرتے ہیں, آپ ایک سال کا نکال لیں نا, ان کا جو لاسٹ ایئر ہے اس میں کتنے ریزرو تھے, اور جب یہ گئے ہیں اس وقت کیا وہ صرف ٹرینڈ دیکھیں, وہ ٹرینڈ دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ اگر کوئی اس طرح کا انتشار والی صورتحال ہوتی, وہ اس طرح کی الیکشنز کی طرف جایا جاتا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی, تو بہت عجیب سے حالات ہوتے یہاں. شاہ صاحب, جب حکومت گئی عمران خان کی, تو اس وقت میاں محمد نواز شریف اینڈ شاہد خاقان عباسی کا یہ مائنڈ سیٹ تھا اور ان کے سوچ تھی یہ کہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن اناؤنس کر دیتے. جی ٹھیک ہے جی, بقول ان لوگوں کے جو کہ اس میں شامل, مطلب کہ نون لیگ میں شامل نہیں تھے, لیکن نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ان کے جو اتحادی تھے, ان کے اتحادی تو آپ ہوئے, پیپلز پارٹی ہوئی, اتحادی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہوئے, سو ان کے جو اتحادی تھے وہ کہتے تھے نہیں جی حکومت میں رہتے ہیں ابھی. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی الیکشن سے وہ یہ ڈیلے نہیں چاہتی. اچھا, میں ویسے کہہ رہا ہوں, اچھا الیکشن سے نہیں چاہتی نا. اگر وہ وقت تھا الیکشن کرا دیتے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ لوگوں کو نہیں تھا کوئی اعتراض نہیں تھا. تو وہ جو بات وہ کہتے ہیں, اگر ان کی سوچ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ, دیکھیں ایشو یہ تھا کہ سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ الیکشن, جس طرح خان صاحب, پھر کہاں پہ چینج کہاں پہ آئی سوچ میں؟ ساری صورتحال سامنے لائی گئی کہ اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ کیئر ٹیکر آتے ہیں, اور جو اس وقت حالات ہیں, تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہو جائیں گے ملک کے لیے.
تو اس وجہ What سے you are saying is کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا، اگر عمران صاحب کی حکومت چلی گئی تھی تو اس کے بعد ہفتے کے بعد یا 10 روز بعد اگر آپ الیکشنز اناؤنس کرتے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا تو اس کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس کی بات ہی نہ مانی جاتی نا. جو وہ کرائسس مزید بڑھ جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے یہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی ملک کی وجہ سے. انہوں نے اپنی، ظاہر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب اتنی مہنگائی ہوگی لوگ پریشان ہوں گے تو جب الیکشن میں جایا جائے گا تو پوچھیں گے نا. آپ پوچھیں گے نا جی کہ آپ ہم ووٹ لینے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا سال میں. لیکن اگر صرف اپنی سیاست بچانی ہوتی اور ملک کو قربان کرنا ہوتا تو جو محب وطن لوگ ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ اگر اکتوبر میں الیکشنز ہوتے ہیں شاہ جی، تو آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی سیاست فار دا ٹائم بینگ قربان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ سے باہر نکل کے نہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بہتری آئے گی. یہ جیسے IMF کا ایشو سالو ہوتا ہے اور پھر کچھ دنوں میں بہتر چیزیں ہوں گی اور لوگ باشعور ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ کون تھا جس نے یہاں تک ملک کو لائے ہیں اور پھر انہوں نے جو بہتری لائے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل وقت ہے لیکن ہم بہت کمفرٹیبل ہیں، کانفیڈنٹ ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے ٹائم پہ اس میں الیکشن جیتیں گے اور خان صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ایک اور بات سیاسی ورکر کی کہ اب آنے والی جو تاریخ ہے اس میں عمران خان کو جو یاد رکھا جائے گا وہ ایک کامیاب ترین کرکٹر اور ناکام ترین پرائم منسٹر کے نام سے.